نقشدین سے کروں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح ہوئی، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، ایران کی شہزادی قیدی بن کر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ہر چیز کو کسی نہ کسی کے ساتھ منسوب کر دیا، یہ مال اس کو ملے گا، یہ گھوڑا اس کو ملے گا، یہ فلاں چیز فلاں کو ملے گی۔ تو گفتگو کرتے ہوئے ایران کی شہزادی کا معاملہ پیش ہوا کہ یہ جو ایران کی شہزادی ہے یہ بھی قیدی بن کر آئی ہے، مال غنیمت میں ہے، یہ کس کو ملے گی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کا نکاح کریں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ شہزادی ہے، اس کا نکاح کس سے کریں گے؟ تو فرمایا کہ اگر یہ شہزادی ہے تو ہم اس کا نکاح بھی شہزادوں سے کریں گے، شہزادے کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا۔ اس کا نکاح کسی عام جو ہے وہ مجاہد کے ساتھ نہیں، کسی شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ تو اگلا جو دن تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، آپ کے بیٹے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خیالات سن رہے ہیں اور اپنا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کس کے ساتھ جو ہے وہ اس ایران کی شہزادی کا نکاح کیا جائے گا، کیونکہ شہزادے تو ہم ہی ہیں، خلیفہ کے بیٹے تو ہم ہیں، ہم میں سے ہی کسی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اگلے دن کے لیے جب مجلس جو ہے وہ منعقد کی گئی، جب سارے اکٹھے ہوئے، اگلے دن جب شہزادی کا معاملہ پیش ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا این حسین ابن علی، پوچھا حسین ابن علی کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پوچھنے لگے کہ ابا جی کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم میں سے کسی کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوگا، اس کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا جسے اللہ کے رسول شہزادہ کہا کرتے تھے۔ تو شہزادہ تو وہ ہے جسے اللہ کے رسول شہزادہ کہا کرتے تھے۔ تم تو عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ یہ نہیں کہا تم خلیفۃ المسلمین کے بیٹے ہو، تم ایک ایسے خلیفہ کے بیٹے ہو جس نے مسلمانوں کی اس قدر شان بنا دی ہے کہ اس قدر علاقہ وسیع کر دیا ہے اور عدل و انصاف کا ایک جو ہے وہ جامع نظام فراہم کر دیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں کہا تم تو عمر بن خطاب کے بیٹے ہو، اس شہزادی کا نکاح حسین کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس ایران کی شہزادی شہربانو کے ساتھ کیا۔ شہربانو، حضرت شہربانو کی اولاد سے جو نسل سادات چلی، اگر آج وہ سید ہو کر حضرت عمر فاروق کو نہ مانے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اسے تو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرے کہ میری ماں کا میرے باپ امام حسین کے ساتھ اگر نکاح کیا تھا حضرت عمر فاروق نے کیا تھا۔ تو یہ اسلام کے اندر شروع سے سادات کرام کی عزت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے، مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو آپ کے پاس اس وقت خرچہ کچھ زیادہ نہیں تھا، تو نبی پاک علیہ السلام کے مشورے سے انہوں نے اپنی جو زرہ تھی اس کو بیچنا چاہا اور بیچنے کے لیے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، آ کر سودا کیا اور جب زرہ حضرت عثمان غنی نے خرید لی، قیمت دے دی، اس کے بعد کہا یہ دوبارہ زرہ آپ ہی رکھ لیں، یعنی میں نے قبول کر لی ہے، قیمت آپ کو دے دی ہے، تحفۃً یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ قبول فرما لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آج کا کوئی سید کہلانے والا بندہ مانتا نہیں تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اس کے باپ مولا علی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرتے وقت حق مہر کے لیے جو رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کو دی تھی، یعنی زرہ خرید کر پیسے دے کر پھر زرہ واپس کر دی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک کا سید اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا باپ مولا علی اس سے راضی رہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ ان سے راضی رہیں، تو پھر سید کو اگر اپنی شان منوانی ہے حضرت عثمان غنی کو بھی سلام کرنا پڑے گا۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی کا بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کا بھی اس